السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جو پچھلا کلاس ہم نے کیا تھا، ایک چھوٹا سا سرسری نگاہ کر لیتے 5 منٹ کا۔ جو ہم نے پچھلا کیا تھا وہ تھا مرکب جاری۔ شارٹ میں نے بتایا تھا کہ جار اور مجرور کا، جار اور مجرور کا مجموعہ کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ مرکب جاری یعنی حرف جر۔ حرف جر کچھ ایسے حروف ہے عربی کے اندر جو کسی اسم کے شروع میں لگے اور اسم کو حالت جر میں لے کے چلے جائے۔ مثال ہم نے دیا تھا، جیسے ہم نے ٹوٹل پڑھا تھا کہ ٹوٹل حروف جارہ جو ہے جس کی تعداد 17 تھی، ہم نے پڑھا تھا 10۔ 17 تو تھی بٹ ہم نے پڑھا تھا 10، کیونکہ قرآن مجید ہمارا سکوپ تھا، قرآن مجید کو سمجھنا ہمارا سکوپ ہے۔ تو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہونے والی جو مرکب جاری یعنی مرکب جاری یا پھر کہتے ہیں حروف جارہ کہہ سکتے ہیں ہم، وہ حروف جارہ ٹوٹل 10 تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا با، تا، واو، ٹھیک ہے، لام جارہ، یہ تمام چیزیں جو ہم نے پڑھا تھا مرکب جاری پڑھا تھا۔ بہت سے مثالیں ہم نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مرکب جاری کے اندر ضمائر کا استعمال۔ تو ضمائر کا استعمال بھی ہم نے استعمال کر لیا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا ٹوٹل 7 حروف جارہ تھے جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے ضمائر استعمال ہوتے تھے قرآن مجید کے بھی ہم نے اگزامپل ہم نے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ ہم نے اسے مکمل کر لیا تھا۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ایک دم چھوٹا سا ٹاپک ہے، کچھ بڑا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو اکثر لوگوں کو قرآن پڑھتے وقت گزرتا تو بہت بار ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ تو وہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم جب بھی قرآن پڑھیں گے تو اور وہ چیز جب ہمارے سامنے آئے گی تو اس پہ ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے۔ آج جو ہمارا ہے وہ ہے، دیکھیے آج جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ہے آج ٹاپک ہے حروف ندا، ٹھیک ہے، حروف ندا۔ تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہوگا، لفظوں کے اوپر غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ حروف ندا، ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، کسی کو بلانا۔ تو جس طریقے سے ہم اردو زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے بہت سے لفظ استعمال کرتے ہیں، بولے بھائی اوئے، ٹھیک ہے، اوئے بھائی، ایسے کر کے پکارتے۔ اور اگر چھپڑی اسٹائل میں جائے تو بہت سارا لینگویج مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے، الگ الگ طرح سے کوئی سیٹی مار کے پکارتا ہے، بٹ نارملی پکارنے کا ایک ایک کیا ہے کہ ادب ہے، اور ہر لینگویج کے اندر کسی کو پکارنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عرب کے اندر بھی کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو بھی بلایا جائے تو اس کے لیے بھی کچھ حروف کا استعمال ہوگا۔ تو ایسے تو بہت سے حروف ہے، لیکن جو ہمارا غور کرنا ہے، جس پہ ہم سب سے زیادہ فوکس کریں گے، وہ ہے یا۔ اس سے ہر کوئی واقف ہوگا، قرآن مجید کے اندر اور احادیثوں کے اندر، دعاؤں کے اندر یہ چیز، یہ لفظ بہت مرتبہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اب اس میں کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کے کیا اصول ہیں، یہ تمام چیز ہم انشاءاللہ جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مثال میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، اگر میں کہوں کہ اے اللہ، اے اللہ، یہ میں نے اردو میں پکارا، تو جب میں اسے عربی میں کنسٹرکٹ کروں گا تو وہ ہو جائے گا، اے کی جگہ پہ یا آ جائے گا، اور اللہ کی جگہ پہ اپنا عربی کیا شکل اختیار کر دے گا، اعراب کی شکل کے ساتھ۔ اب جس طرح سے ہم نے ہر مرکبات کے اندر 2 پارٹس کیے تھے، تو ٹھیک اسی طرح سے اس کے بھی 2 پارٹس ہم کریں گے۔ تو پہلے ہم 2 پارٹس کر لیتے اس کا، ایک یہ پارٹ ہو گیا، ایک یہ پارٹ ہو گیا، 2 پارٹ ہو گیا۔ تو ہمارے پاس پہلا جو ہے، یہ تو ہمارا حرف ندا ہے، یہ ہمارا حرف ندا، اور جس کو پکارا جائے اسے ہم منادا کہتے ہیں، جسے پکارا جائے اسے منادا کہنا ہے۔ یعنی کہ یہ جو مجموعہ ہے وہ حرف ندا اور منادا کے مجموعہ کو حروف ندا کہہ سکتے ہیں، یا پھر حروف ندا کرنے والا، پکارنے والے کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو کلیئر ہو یہاں تک کہ کسی بھی لینگویج کے اندر، کسی بھی زبان کے اندر کسی کو پکارنے کے لیے مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ عرب کے اندر بھی
بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں پکارنے کے، لیکن جو سب سے زیادہ فوکس ہمیں کرنا ہے وہ یا کے اوپر فوکس کرنا، اور یا ایک حرف ندا ہے۔ اور حرف میں جو بار بار یہ بیان کر رہا ہوں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ شروع کی کلاس میں نے بتایا تھا کہ کلمہ کے جو 3 اقسام ہیں وہ تیسرے اقسام میں یہ آتا ہے، یعنی حرف میں آتا ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا، اس الحمدللہ مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد فعل آتا ہے، اس کے بعد حرف آتا ہے۔ حرف میں ہم نے اس سے پہلے پڑھا حرف جر پڑھ لیا، اور آج ہم نیا ایک حرف پڑھ رہے ہیں، حرف ندا۔ تو یا ایک حرف ندا ہے، جب کسی اسم کے ساتھ لگے تو وہ حرف ندا کہلائے گا، اور جس کو پکارا جائے اسے عربی میں منادا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کچھ کمبینیشنز ہیں۔ کمبینیشنز مطلب کیا ہوا کہ یہ کس کس کے ساتھ، کس طرح سے کسی اسم کے ساتھ، کون سے اسم کے ساتھ استعمال ہوگا، سنگل کے ساتھ استعمال ہوگا، ڈبل کے ساتھ اگر استعمال ہوگا تو وہ کس طرح سے ہوگا، وہ تمام چیزوں کو ہم سامنے میں رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو کمبینیشن ہے، وہ ہے یا پلس مفرد۔ مفرد کا معنی آپ کو پتا ہے، سنگل سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد کا معنی سنگل ورڈ ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کو نارمل پکاروں، میں اگر کسی کو بولوں زید کو پکارنے کی کوشش کروں، تو ہمارا یہ حرف ندا لگ گیا، اور زیدن جو تھا یہ ہمارا نارمل حالت رفع کے اندر شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اصول استعمال یہ ہوگا کہ جب کبھی بھی کسی مفرد اسم کے ساتھ اگر وہ معرفہ میں اسم علم ہو، یہ اسم علم ہے نا، معرفہ کا ایک قسم ہے نا، اگر وہ معرفہ ہو اور اسم علم ہو اور اس کے شروع میں حرف ندا لگ جائے، تو جو منادہ ہے اس منادے کا تنوین ختم ہو جائے گا، تنوین چلا جائے گا، تو ہو جائے گا یا زیدن سے یا زیدو۔ تو آج ہمیں تنوین ختم ہونے کا ایک اور طریقہ پتہ چل گیا، یعنی کہ کس حالات میں تنوین ختم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سیکھا تھا کہ تنوین اور کہاں ختم ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ، ہاں بتاؤ، میں کون کروں؟ یعنی معرف باللام لگتا ہے، یعنی کسی بھی معرفہ نکرہ اسم کے اوپر جو واحد ہو یا مؤنث ہو، سوری مذکر ہو یا مؤنث ہو، اگر وہ تنوین کے ساتھ شو ہوتا ہے تو یا الف لام لگنے کی وجہ سے وہ تنوین اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں دو وجوہات میں سے دوسرا واضح چیز ہمیں پتہ چل گیا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی حرف ندا کسی اسم کے ساتھ لگ جائے تو اس کی تنوین میں تنوین ختم ہو جاتی ہے، تو یا ہو جائے گا یا زیدو۔ اب میں اگر کہوں کہ فاطمہ کو اگر میں بلاؤں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں فاطمہ تو ہو جائے گا نارملی۔ تو یہاں چونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو مؤنث عورتیں کے نام ہے، میں نے عرب مؤنثوں کا نام ہے، وہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف میں آلریڈی تنوین نہیں آتی، تو اس میں کسی طرح کی چینجز نہیں آئے گی، وہ نارمل یا فاطمہ تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پہ تنوین آئے گا وہاں تنوین ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں بولوں کسی لڑکے کو بلاؤں یا ولد، ایک کسی لڑکے کو بلاؤں تو ہو جائے گا ولدن، ہوتا ہے نا، ہاں ولدن ہوتا ہے، تو یا حرف ندا لگنے کی وجہ سے یہ تنوین ہٹ جائے گا، تو ہو جائے گا یا ولدو۔ اگر میں کسی لڑکی کو بلاؤں تو یا بنتو، ٹھیک ہے، یا حامدو۔ یہاں اب غور کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ الف لام اللہ کے اوپر میں نے پیش آلریڈی سنگل لگایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آلریڈی الف لام کے ساتھ آتا ہے، اور الف لام لگنے کی وجہ سے آلریڈی اس میں تنوین نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے یہاں پہ شروع میں ہی لکھ دیا تھا یا اللہ۔ اور اگر میں یہاں پہ حرف مطلب وقف کروں تو یا اللہ نارمل آئے گا۔ تو یہ تھا ہمارا سب سے پہلا ایک کمبینیشن، اگر یا کسی مفرد اسم کے ساتھ آئے اور وہ اسم علم ہو، معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو۔ معرفہ ہم نے پڑھ لیا، یہ زیدن، فاطمتو اور یہ ولدو، یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ولدو نکرہ، اور کیوں نکرہ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے معرفہ کے 5 اقسام میں سے یہ نہیں آ رہا، نہ یہ اسم علم ہے، نہ یہ ضمیر ہے، نہ یہ اشارہ ہے، نہ یہ اسم موصول ہے، اور نہ ہی یہ معرف باللام، اس پر الف لام بھی نہیں لگا ہوا۔ ولد کا مطلب کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا ایک اور میں مثال دے دوں آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی بھی مثالات ہم لے کے چلتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے ذہن بھی تازہ ہوتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو پکارا تھا. کب پکارا تھا؟ نارون تھا نا. اور نارون کیا ہوتا ہے؟ نار مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ مؤنث کیوں ہوتا ہے؟ ہاں علامتی میں جو ہم نے پڑھا تھا، سیمائی کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ آنکھ کے نام جو عرب کرتے ہیں وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو یہ پتہ میں یہ مؤنث ہے. ضمناً ہم اس کو پیچھے والا بھی ریوائز کرتے چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ نارون تھا. تو یا حرف ندا لگنے کی وجہ سے منادا میں تنوین ختم ہو گیا. تو قرآن مجید کے اندر ایک بہت بہترین ایک آیت ہے، سورۃ الانبیاء کے اندر آتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قلنا، اور ہم نے کہا یا نارو، تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا کہ اے نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. علی ابراہیم کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ نہیں یہ جو سینٹینس ہے نا علی ابراہیم، یہ کون سا سینٹینس ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ نہیں ابھی تو پیچھے پڑھ کر ہم لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ حرف ہاں حرف جر. یہ حرف جر ہے، حرف جر ہے اور یہ مجرور، یعنی یہ مرکب جاری ہے نا. مرکب جاری ہے نا، یہ جار اور مجرور کا جمع. تو آپ دیکھیں یہاں پہ ابراہیمہ استعمال ہوا نا. اور ابراہیمہ کیوں استعمال ہوا؟ آپ کو پتا نا کہ ابراہیم چونکہ غیر منصرف اسما ہے، اور غیر منصرف کا حالت، اچھا یہ حالت جر میں ہے یا پھر حالت نصب میں؟ کیونکہ غیر منصرف کا تو حالت جر اور حالت نصب دونوں زبر کے ساتھ شو ہوتا ہے. تو یہ حالت جر میں یا نصب میں؟ ہاں تو وہ حالت جر میں ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. بس یہ سب کانسیپٹ کو، چھوٹی چھوٹی کانسیپٹ کو کلیئر کرے. تو علی ابراہیم، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس آیت کے اندر ہم نے نارملی باقی تمام چیز ہم نے ہمارے پاس کلیئر ہو گیا. بردن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا نا کہ بردن یہ حالت نصب کے اندر ہے، وسلامن یہ بھی حالت سلامن ہے نا، حالت نصب کے اندر آنا. اور حالت نصب میں اگر دو زبر کے ساتھ شو ہو اس کے آخر میں کیا لکھا جائے گا؟ الف ایڈ کر دیا جائے گا، اگرچہ اگر بولتا یا پھر الف اور حمزہ نہ آئے تو. ٹھیک ہے، پچھلا چیز کو بھی ریویژن کرتے چلے. تو ہمارے پاس مفرد اسم کا ایک کیٹیگری ہم نے کلیئر کر لیا کہ اگر کسی مفرد اسم چاہے وہ اسم علم ہو، معرفہ میں آئے یا نکرہ آئے، یہ دونوں نکرہ ہم نے مثالیں لے لی، تو اس کی تنوین جو منادہ ہے اس کی تنوین ہمارے سامنے سے غائب ہو جائے گی. اگرچہ اگر کسی کی تنوین نہ آتی ہو تو وہ بغیر تنوین کے ساتھ ہی نارمل شو ہو جائے گا. اچھا میں اس کو مٹاتا ہوں. اب آتے ہیں ہم دوسرا جو ہمارا کیٹیگری ہے، دوسرا جو کمبینیشن ہے ہمارا، دوسرا کمبینیشن ہے ہمارا یا پلس الف لام والا مذکر. یا پلس الف لام والا مذکر. ابھی الف لام والا مذکر کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی معرف باللام والا اگر کوئی معرفہ آ جائے ہمارے سامنے اور اس کے ساتھ اگر یا لگے تو پھر وہ کیسے شو ہوگا. مثال دیتا ہوں آپ کو. یہاں سے ایک مثال اٹھاتے، یہ نکرہ تھا اور کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ الولد. الولد لگ گیا، الف لام لگ گیا تو یہ تنوین کے ساتھ تھا، تو ال لگنے کی وجہ سے یہ آلریڈی تنوین اس کا ختم ہو چکا اور ہم نے حرف ندا کو ایڈ کر دیا. تو جب کبھی بھی الف لام والا مذکر کے ساتھ یا حرف ندا لگ جائے تو اسے ہم نارمل یل ولدو نہیں پڑھیں گے، بلکہ
حرف ندا اور منادا، حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا لگ جائے گا. ایوہا کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس اگر یا ایوہل ولدو، یا ایوہل ولدو، جب کبھی یا کسی معرفہ الف لام والا مذکر کے ساتھ آ جائے تو منادا سوری حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا کا لفظ ایڈ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس جو لفظ ہمارے پاس جو سینٹینس ہمارے پاس جو جملہ آئے گا تو وہ ہوگا یا ایوہل ولدو الناس. الناس استعمال ہوتا ہے نا ہمارے سامنے، الناسو تو کیا ہو جائے گا یا ایوہ الناسو، یا ایوہ الناسو قرآن مجید میں استعمال ہوا نا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، تو اپنے رب کے بندے بن جاؤ. اے لوگوں اپنے رب کے بندے ہو جاؤ، اپنے رب کی پرستش کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم، تو وہاں ایوہ الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا میں اگر کہوں النبی، اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ضرور پوچھے. یا ایوہ النبی، جاہدوا فی الکفار و مشرکین، ایسے کر کے ایک آیت ہے میرے ذہن میں ضمن سے اتر رہا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ لفظ یہ استعمال ہوتے ہیں. یا ایوہ النبی قرآن مجید میں بے شمار جگہ استعمال ہوا، تو آپ کو یا ایوہ النبی، یا ایوہ المزمل، المزمل کہو گے تو یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر قرآن مجید میں ہے نا استعمال میں، یا ایوہ المدثر. سب سے فیمس جو بار بار استعمال ہوتا ہے وہاں سے ہماری روانگی سپیڈ ہو جاتی ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے اگر وہ لفظ آ جائے نا تو ہمارے سامنے پھر سپیڈ ہو جاتا ہے ہمارا. میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو تو الذی الذین یؤمنون، تو یا ایھا الذین، یا ایھا الذین سمجھ نا قرآن مجید میں یا ایھا الذین لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ہم نے اس دن پڑھا تھا نا یہ قرآن مجید. تو یا ایھا الناس ہمیں سمجھ میں آ گئے. تو آپ غور کریں گے جب کبھی قرآن مجید کے اندر الف لام والا مذکر، اچھا یہ مذکر ہے نا، یہ الناس مذکر میں شمار ہو رہا ہے. کیوں شمار ہو رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مؤنث کے کسی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہو رہا، نہ علامتی کے اندر آ رہا ہے، نہ سیمائی کے اندر نہ آ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں آ رہا. تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا الناس میں مذکر میں شمار کرتے ہیں. ایکچولی الناس میں مذکر مؤنث سبھی شمار ہو جائیں گے، لیکن ایکچولی جو کنسیڈر کریں گے اسے ہم مذکر کنسیڈر کریں گے. یا ایھا الناس، یا ایھا النبی، یا ایھا الذین، ٹھیک ہے. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ما تعبدون، تو وہاں پہ آپ کو بے شمار قرآن مجید کی مثالیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا 2 نمبر ہمارا ختم، 2 ہمارا کمبینیشن ختم. تیسرا جو ہمارا کمبینیشن ہے، چونکہ مذکر آ گیا تو بھیا مؤنث کو لانا تو ضروری ہے. تو جب کبھی یا حرف ندا کے ساتھ الف لام والا مؤنث آ جائے، جب کبھی یا حرف ندا کے ساتھ الف لام والا مؤنث آ جائے تو پھر کیا ایڈ ہو جائے گا. تو وہ ہم دیکھتے ہیں. اگر میں کسی لڑکی کو بلاؤں، بنت تھا تو بنت کو اگر میں معرب باللام بنا دوں تو البنت ہو جائے گا. البنت تھا اور یا حرف ندا لگ گیا. تو جب کبھی یا کے ساتھ الف لام والا مؤنث کا لفظ استعمال ہو جائے تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتھا کا ایڈ ہو جائے گا. یا ایتھا البنت، یا ایتھا البنت، جب کبھی یا کے ساتھ الف لام والا مؤنث آ جائے تو حرف ندا اور منادا کے درمیان کیا ایڈ ہو جائے گا ایتھا.
اور اگر مذکر الف لام والا آ جائے تو یا ایوہا، تو صرف فرق کیا ہے کہ بیچ میں تا کو ایڈ کر دے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ تا نا یہ مؤنث کے ساتھ بہت زیادہ چپکا ہوا ہے. گول تا اور نارمل تا یہ مؤنث کے ساتھ اکثر نظر آئے گا آپ کو. شروع سے لے کر کے ہم جب پڑھ رہے تھے تو زیادہ تر تا ہی آ رہا تھا. تو کلیئر ہو گیا یہ. یا اگر الف لام مؤنث والے کے ساتھ استعمال ہو تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتھا کا لفظ ایڈ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس جو کنسٹرکشن آئے گا یا ایتھل بنتو، یا ایتھل بنتو. اچھا نفس جو ہے نا، نفس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ان نفس استعمال کرتے ہیں ہم. ان نفس ہے نا یہ. اچھا اس کا لام پڑھیں گے ہم، اس کا لام پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہ کمری نہیں ہے، حروف شمسی ہے، یہ حروف شمسی ہے، لہٰذا ہم اس کی لام کو نہیں پڑھیں گے تو ان نفس پڑھیں گے. تو بہت پیارا استعمال ہوا ہے سورۃ الفجر کے اندر، غالباً استعمال ہوا ہے. تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا یا کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کو استعمال کیا. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ میں صحیح پڑھا رہا ہوں. قرآن مجید کا اگزامپل اگر ہم سامنے رکھتے جائیں، یا ایتھا النفس، یا ایتھا النفس، میں قرآن مجید کی آیت کھول دیتا ہوں تاکہ یاد آ جائے، ذمن میں میرا نہیں تھا. ایک منٹ. ہاں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 میں ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے المطمئنۃ. تو جب ملا کے پڑھیں گے یا ایھا النفس المطمئنۃ، اے اطمینان والے روح. یہ والا جو لفظ ہے نا یہ بہت کم لفظ استعمال ہوا، لیکن زیادہ تر آپ کو یا ایھا کا لفظ استعمال آپ کو نظر مل جائے گا. تو یہ بعض دفعہ استعمال ہوا ہے، بعض جگہ استعمال ہوا، زیادہ تر استعمال نہیں ہوا. تو وہاں پہ آپ کو یا ایھا النفس کا مل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہو گیا تیسرا ٹوٹل 3 کمپلیٹ. ٹھیک ہے، چوتھا جو ہمارا ہے، جو آخری ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چوتھا جو ہمارا ہے، اس کو مٹانا ہوگا میرے کو. کپڑا دیکھو. چوتھا جو ہے بہت مزیدار ہے. اگر کسی یا یعنی حرف ندا کے ساتھ مضاف ایڈ ہو جائے، اب چونکہ مضاف آئے گا تو اس کے بعد والا حصہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ ہوگا. لیکن میں ہائی لائٹ مضاف کو ہی صرف کر رہا ہوں تاکہ کیوں اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر کسی یا حرف ندا کے ساتھ مضاف آ جائے، مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ایک کسی کا نام ہے عبداللہ. تو عبداللہ ہماری جو نے اللہ کا بندہ بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا، عبداللہ ہی. تو جب کبھی یا حرف ندا کسی مضاف کے ساتھ ایڈ ہو رہا، مضاف کے ساتھ ایڈ ہو رہا نا، جب کسی یا حرف ندا کسی مضاف کے ساتھ، یا میں کہہ رہا ہوں مرکب اضافی کے ساتھ استعمال ہو، تو وہ جو مضاف ہے نا ہمارا، وہ مضاف حالت، چونکہ وہ نارمل جو بائی ڈیفالٹ جو ہمارا رہتا ہے وہ حالت رفع کے اندر رہتا ہے. بائی ڈیفالٹ ہماری حالت رفع کے اندر ہے. جب تک کوئی وجہ نہ آ جائے، جب تک وہ کوئی وجہ نہ ملے اسے، جب تک وہ نہ تو جر میں جائے گا نہ تو وہ نصب میں جائے گا. تو جب کبھی یا حرف ندا کسی مضاف کے ساتھ لگ جائے تو وہ حالت رفع سے حالت نصب میں چلا جائے گا، حالت رفع سے حالت نصب میں چلے گا. تو آج ہم نے پہلی دفعہ کسی بھی اسم کو حالت نصب میں جانے کا وجہ ملا ہمیں. ہم نے اب تک جتنا بھی پڑھا، ہم نے تو مبتدا اور خبر میں پڑھا تھا کہ مبتدا حالت رفع کے اندر ہوتا ہے اور خبر بھی حالت رفع کے اندر ہوتا ہے. ہم نے حالت جر کا بھی طریقہ پڑھ لیا کہ حالت جر میں جانے کا صرف 2 وجوہات تھے، ایک یا تو وہ مضاف الیہ ہو، دوسرا اس کے شروع میں حرف جر لگا ہو. تو آج ہم نے کسی بھی اسم کو حالت
नसब के अंदर जाने का वजह मिल गया। तो हमारे पास जो अब्दुल्ला था, तो मैं अगर किसी अब्दुल्ला को पुकारूं तो मैं ये नहीं कहूंगा या अब्दुल्लाह, बल्कि मैं करूंगा या अब्दुल्लाह, या अब्दुल्लाह, या अब्दुल्लाह। अब मैं इसकी मिसालें रखने की कोशिश करता हूं। रब्बुल आलमीन, अगर मैं आलमीन का रब, जहान का रब को अगर कंस्ट्रक्ट करूं, अगर ये इसके तरफ मुरक्कब इजाफी करूं तो हो जाएगा रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीना, अगर वक्फ करूं तो रब्बुल आलमीन होगा। तो रब्बुल आलमीन था ना, या हरफ निदा लगा, तो ये हालत रफा से नसब में चला गया, तो हो गया रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी सहाबा इकराम पुकारते थे ना आपस में एक दूसरे को, तो वो कहते थे या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। अब आपको क्या होगा ना, आपको बड़ा परेशानी होगा, अगर कोई तकरीर वगैरह सुन रहे होंगे अगर, या फिर आप किसी को सुनते हुए नजर आएंगे, तो वो दुआ करेंगे या रब्बुल आलमीन, तो आप बोलेंगे अरे ये क्या हो रहा है, रब्बुल आलमीन तो होगा नहीं, तो गलत पढ़ रहे हैं, ग्रामेटिकली गलत पढ़ रहे हो। तो इंशाल्लाह आप भी कोशिश करें, लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बाद दफा बहुत से लोग लिख देते थे या रब्बुल आलमीन लिख देते थे, तो मैंने आज भी बता दिया आपको, कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ, आप देखेंगे रब्बुल आलमीन भी इस्तेमाल हुआ, रब्बुल आलमीन भी इस्तेमाल हुआ। अब आप फर्क करेंगे, अब वहां पे फर्क करेंगे, आप देखिए कि उसके शुरू में अगरचे या का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बात अभी मैं आ रहा हूं उस टॉपिक के ऊपर भी, तो वहां पे आपको फर्क समझ जाएगा रब्बुल आलमीन और रब्बुल आलमीन में। रब्बुल आलमीन आपको नजर आया तो वो नॉर्मल मुदाफ और मुदाफ इलैह की शक्ल में नजर आएगा, लेकिन जैसे ही रब्बुल आलमीन नजर आएगा ना, तो समझ जाओ उसके शुरू में हर्फ निदा लगा हुआ है, अगरचे वो गायब कर देते हैं। मैं बताता हूं आपको, या रब्बुल आलमीन हमने दुआ पढ़ते ना, एक मिनट, एक दो मिसाल और दे दो इंशाल्लाह, उसके बाद मैं आता हूं। अच्छा, कुरान मजीद के अंदर आता है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के अपने कौम के पास आए थे, तो लोगों ने खिताब किया था या उख्ता हारून, वो था उख्तु हारून, ए हारून की या उख्तु हारून था, हारून की बहन, या हरफ निदा लगा, तो ये हालत नसब में चला जाए, तो वहां पर कुरान मजीद में आपको ये नजर आ जाएगा या उख्ता हारून, ए हारून के बेटी, ना तो तेरा माँ कोई गलत काम करने वाले थे, ना तेरा बाप, तो फिर तूने ये बच्चे कहां से लेकर आएगा, फिर तूने ये बच्चा कहां से लेकर आ गया। तो वहां पे भी आपको देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा या उख्ता हारूना, ठीक है। और यह हारूना चूंकि हालत नसब में और हालत जर में दोनों सेम होगा, उसकी वजह यह है कि हारून गैर मुनसरिफ अस्मा है, तो वहां पे आपको जबर नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक मुरक्कब इजाफी था, हमने पढ़ाया था, रब को हमने जब जमायर के साथ जोड़ा था, रब को हमने सब जमायर के साथ जोड़ा था, तो हमने कहा था जब रब को ना के साथ जोड़ा था, तो हमारे पास आया था रब्बुना। रब्बुना नॉर्मल पढ़ रहे थे ना, हमारा रब, अगर मैं नॉर्मल करूं तो ये नॉर्मल मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ और ये मुजाफ इलैह के ऊपर हमने ज़माइर का इस्तेमाल किया था। जब मैं इसके सामने हरफ निदा ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा रब्बना। अब याद आएगा आपको कि हम जो दुआ पढ़ते हैं, तो वहां रब्बना क्यों पढ़ते हैं, रब्बुना क्यों नहीं पढ़ते, तो आपको समझ में आएगा, वहां हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकार रहे होते। अरब क्या करता है खूबसूरती के लिए, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं अब्दुल्ला को बार बार पुकारूं, ए अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, तो मैं बार बार या का लफ्ज थोड़ी इस्तेमाल करूं, या अब्दुल्ला या अब्दुल्ला नहीं कहूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि या को हटा दूंगा। मैं एक बार पुकारा, मैंने एक बार पुकारा एक शख्स को, अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला को, अब मैं क्या करूंगा, या को बार बार इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मैं सिर्फ कहूंगा अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो हम लोग को दिन रात पुकारना है, तो अरब क्या करते हैं, वहां से या का लफ्ज हटा देते हैं, तो सिर्फ क्या हो जाता है रब्बना, 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 रब्बी, रब्बी था,
یا لگا تھا، یہ ہمارا کیا تھا، یہ ہمارا یا متکلم تھا واحد کا صیغہ. تو میں نے بتایا تھا کہ بعض دفعہ وہ کیا کرتے، جس طرح سے وہ یا کو بھی ہٹا دیتے، یا کو ہٹا دیتے تو یہاں سے یہ کو بھی ہٹا دیتے، تو یہ ہمارے پاس بند کر کے جو آئے گا وہ ہمارے پاس آتا ہے کچھ اس طرح سے لکھا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، ربی ربی. تو ہم پڑھتے ہیں نا ربی حبلی من لدنک ذریات طیبہ من یہ جو دعا ذریات طیبہ من میرے یار ذہن سے اتر رہا ہے، ربی حبلی من لدنک ذریات طیبہ من الصالحین، ایسا کر کے ایک دعا ہے میرے ذہن سے اتر رہا ہے، وہ پڑھتے تو ہم ابھی دعا شروع کرتے تو ربنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے ہیں ہم. ربی یسر ولا تعسر، یہ جو دعا پڑھتے ہیں ہم نے شروع میں جب بھی کلاس شروع کرواتا تو اس میں آپ کو نظر آ جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو ربی، تو اے میرے رب، یہاں پہ جب ایسا رب نظر آئے گا تو آپ سمجھ جاؤ یہاں پہ یا متکلم ہے وہ میرے میں مخاطب کر رہا ہوں. اور ربنا، تو یہ ہم تمام رب کے لیے استعمال کریں گے، جمع کا صیغہ کے ساتھ ہم تمام لوگوں کا رب، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کلیئر ہو گیا سامنے. اچھا یہ ہو گیا ہمارا ٹوٹل 4 جو کمبینیشن تھا ہمارے سامنے، وہ 4 کمبینیشن ہمارا حرف ندا کمپلیٹ ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بات ہے جو آپ اکثر قرآن مجید میں سنتے ہوں گے، آپ یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے بنی اسرائیل، یہ سنتے ہیں نا بار بار، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سنتے ہیں نا، سورۃ البقرہ میں تو بے شمار جگہ استعمال ہوا ہے. اس کو بھی آپ سمجھ لیں انشاءاللہ، 5 منٹ لگے گا، اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں آج، ٹھیک ہے. دیکھیے ابن کا مطلب جو ہوتا ہے بیٹا، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور آپ کو پتا ہے کہ ابن جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے. ابن کا جو جمع ہے نا، ابن کا جمع ہوتا ہے بنونا. مجھے بتائیے یہ جو جمع ہے یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ یہ جو ہے یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ جمع سالم ہے. کیوں سالم ہے؟ کیونکہ ہم نے آخر میں سنا تھا کہ اونا کی آواز جہاں بھی آئے گی نا بس اسے کنسیڈر کر دینا ہمیں کہ وہ جمع سالم ہے. مکسر کے بارے میں بتایا تھا ہم نے کہ کس طرح سے کوئی اونا کی آواز نہیں آتی، اگرچہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ الف غائب ہو گیا، اگرچہ ہمیں دکھ رہا ہے، ہم نے جمع سالم کے اندر سیکھا تھا یہ کہ جو شروع کے الفاظ ہوتے ہیں نا وہ موجود رہتے، صحیح سالم موجود ہوتے، بس آخر میں 2 لفظ ایڈ ہو جاتے ہیں، 2 حروف ایڈ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ الف غائب کر دیا، اس کی بھی وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن ہم نے بتایا تھا کہ یہ الف جو ہے نا حمزۃ الوصل ہے، تو یہ کبھی غائب کر دیں گے کبھی غائب کر دیں گے. تو چونکہ ہمیں عرب سے سیکھنا اس کا لینگویج، تو وہ عرب کیا کرتے، ابن کی جمع بنونا استعمال کرتے، تو بنونا ہم نے استعمال کر لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا، ان لوگوں کے دور میں لقب تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، اور اسرائیل کا جو معنی ہوتا ہے وہ عبداللہ کے معنی میں آتا ہے. ان کے لینگویج میں، جو ان کے لینگویج تھا، ان کا لینگویج میں اسرائیل کا معنی عبداللہ کے معنی میں آتا ہے. تو اگر میں کہوں یعقوب کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو ہمارے پاس مرکب اضافی کیا ہو جائے گا، بنونا اسرائیل. اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب مضاف کے اوپر جمع سالم آ جائے تو اس کا جو نون ہے نا وہ نون ڈراپ ہو جاتا، تو ہم پہ آئے گا جو ہمارے پاس نیچے کنسٹرکشن بن کر آئے گا وہ بنو اسرائیل. یہ بھی آپ کو قرآن کے اندر مل جائے گا، یہ بھی آپ کو قرآن کے اندر مل جائے گا. جس طرح سے ربنا ملے گا، ربنا ملے گا آپ کو، اسی طریقے سے بنو اسرائیل بھی مل جائے گا آپ کو. اب اگر میں اس کے سامنے شروع میں حرف ندا لگا دیا، اب میں نے اس کے سامنے حرف ندا کو ایڈ کر دیا، اب بنونا جو تھا جمع سالم تھا، جمع سالم تھا، حالت نصب اور حالت جر کیا ہو جاتا ہے مینا کی آواز کے ساتھ، تو بنینا آ گیا تھا، بنینا آ گیا. بنینا اسرائیل آ گیا. میں نے بتایا جمع سالم چاہے وہ حالت رفع میں ہو، چاہے وہ حالت نصب کے اندر ہو، چاہے وہ حالت جر کے اندر ہو، جب بھی استعمال ہوگا اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس آیا بن کر کے یا بنی، یا نارمل لکھا آ گیا
या बनी इसराइल। आज हमने बनी इसराइल को भी मालूम चल गया कि बनी इसराइल किस तरह से बनी इसराइल, क्यों बनी इसराइल आता था, आज हमने क्लियर कर लिया बनी इसराइल क्यों आता था, और बनु इसराइल भी अगर कुरान मजीद में अगर आया है तो क्यों आया, तो हम वहां पे क्लियर कर देंगे। वहां पे हम फर्क समझ जाएंगे कि बनु इसराइल क्यों आया। बनु इसराइल इसलिए आया कि वो मुजाफ और मुजाफ के लिए बनकर आया था नॉर्मल, वो मुरक्कब इजाफी बनकर आया, वो नॉर्मल अपना हालत रफा में था, हालत रफा में था, और ये भी हालत जर में अपना। और इसराइल जो है ना ये आपका गैर मुनसरिफ है, गौर कर लिया करें, जब मैं अगर हालत जर में जबर के साथ शो करूं तो आप खुद ब खुद एनालाइज कर लें कि वो हालत जबर में जबर की हालत में क्यों है, क्योंकि वो गैर मुनसरिफ अस्मा में से शुमार होगा। तो क्लियर हो गया यहाँ पे बनु इसराइल क्यों आएगा और यहाँ बनी इसराइल क्यों आता है। तो आप गौर करेंगे वहां या बनी इसराइल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकारता बनी इसराइल को, किताब करके कहता है कि या बनी इसराइल, ठीक है। सूरतुल बकरा के अंदर गालिबन बहुत बार इस्तेमाल हुआ और बेशुमार जगह पे कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ। तो ये हमारा था टोटल आज का जो सेशन था। हरफ निदा हमने आज क्लियर कर लिया इंशाल्लाह। हमारा जो इस्म का चैप्टर था मुकम्मल, और हमने जो 4 मुरक्कबात सीखे, मुरक्कबे शुरू में पढ़ा था हमने, मुरक्कबे क्या पढ़ा था हमने, मुरक्कबे अरे हाँ मुरक्कबे शारी पढ़ा था, मुरक्कबे तौसीफी पढ़ा, मुरक्कबे इजाफी पढ़ा, और फिर हमने क्या पढ़ा आखिर में, मुरक्कबे जारी। 4 मुरक्कबात हमने सीखे। इन चारों मुरक्कबात को नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, मैं चाहता हूं कि तमाम के तमाम लोग तवज्जो के साथ पिछला क्लास जो हमने किया था तमाम मुरक्कबात को सीख कर आएंगे, प्रैक्टिस कर आएंगे, और उसके जो रूल्स थे वो रूल्स को ज़हन में बैठा करके रखेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट जब हम इस्तेमाल करेंगे उसमें हम मुब्तदा और खबर यानी मुकम्मल जुमला बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम इन 4 मुरक्कबात को मुब्तदा और खबर पे जगह पे रख करके एक मुकम्मल जुमला की शक्ल अख्तियार करेंगे, और हमने अरबी के अंदर फर्स्ट तमाम जो भी हमने मेहनत किया उन तमाम मेहनत को रख करके सामने में जुमला बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, हो सकता है 1 वीक बाद हो, तो 1 वीक का आपके पास वक्त है, 1 हफ्ता का वक्त है, उस दिन आप मुकम्मल तैयारी कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आज जो हमारा क्लास हुआ इसमें किसी को कोई सवाल वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह हमारा इख्तिताम करते हैं। जी बोले। देखिए इब्न की जमा मैं अगर कहूं कि याकूब के बेटे, हमने पढ़ा था ना कि जो मुदाफ था, बोले। हाँ नून नून ड्रॉप हो गया तो बनी इसराइल आ गया हमारे पास, ये मुरक्कब इजाफी, ठीक है। हाँ 1 मिनट, मुस्लिम को जमा सालिम बनाए, मुस्लिम को जमा सालिम बनाए, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना हालत रफा में है ना, अब इसको हालत नसब हालत जर दे, मुस्लिमीना, वाव को बदल देंगे या के साथ, तो मुस्लिमीना, तो बनूना था ना, तो बनूना जब हालत नसब के अंदर जाएगा, चूंकि हमें पता है या लगने की वजह से वो हालत नसब में चला जाएगा, तो वो हालत नसब में तो गया, लेकिन चूंकि ये मुजाफ भी बनकर आ रहा है तो मुजाफ का भी रूल अप्लाई होना है। तो मुजाफ का रूल ये था कि जमा सालिम अगर आ जाए, जमा सालिम अगर आ जाए तो उसका नून भी ड्रॉप हो जाता है। तो नून ड्रॉप हो गया, नून ड्रॉप होकर पीछे क्या बचा, 3 हरूफ, बा नून या, तो बा नून या तुम्हारे पास आ गई ना बनी इसराइल, बनी इसराइल, ठीक है। चले और कोई सवाल, क्लियर हो गया, कोई सवाल नहीं, इंशाल्लाह आज सवाल ना करें, लेकिन जब नेक्स्ट क्लास होगा तो हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तैयार रहिएगा, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। 15 दिन जो हमने इतने महीनों से जो हमने मेहनत की, इतने महीनों से जो हमने मेहनत की वो हमारे पास आएगा उस क्लास के अंदर। फिर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा जो है फेल, और उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा उसको अब एनालाइज करना शुरू करें कुरान मजीद के अंदर। जब आप पढ़े तो आप रुक रुक करके देखें ये मुझे पता है या नहीं पता, ये मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जैसे मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी ना, अल्लाह समद, तो मैंने ग्रुप पे भेजा था, तो मैंने पूछा था कि ये अल्लाह समद जो है ये कौन सा मुरक्कब है, तो हमने पढ़ कर आए थे, ये मुरक्कब तौसीफी था। फातिमा ज़हरा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो थी उनको एक जो लक़ब दिया जाता है फातिमा ज़हरा, तो ये फातिमा ज़हरा जो है ये कौन सा मुरक्कब था मैंने पूछा था, तो वो भी एक मुरक्कब तौसीफी था।
تو آپ کو قرآن مجید کے اندر بھی مل جائے گا، احادیث رسول کے اندر بھی مل جائے گا. بس کوشش کرے جو ہم نے پڑھا اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. آپ کو جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا. ٹھیک ہے، بہت کچھ سیکھ لیا ہم لوگوں نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اختتام کرتے ہیں. وآخر الدعوٰ ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.